شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون حاضرین جمعہ، سال میں جو سب سے مبارک مہینہ ہے جسے نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے، ان قریب انشاءاللہ ہم سارے کے سارے لوگ اس مہینے کو پائیں گے اور اس میں مختلف قسم کی اور زیادہ محنت کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ یہ مبارک مہینہ جو آنے والا ہے، اس مبارک مہینے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ جانا جائے کہ رمضان اور صیام کا معنی مطلب کیا ہے۔ ہم سے پہلے تین امتوں پر رمضان کے روزے فرض تھے، یا صرف امت محمدیہ پر یہ جو روزے فرض ہوئے ہیں، اور پھر یہ بھی جانا جائے کہ کیا موجودہ جو روزہ ہے، موجودہ جو رمضان روزے رکھنے کے جو طریقے ہیں، کیا یہی طریقہ تھا سابقہ قوموں میں روزہ رکھنے کا؟ ان ساری چیزوں کو جاننا بھی بے انتہا ضروری ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے نیکی کرنے کا، کہ یاد دیکھیے ہم سے پہلے لوگوں پر کتنی مشقت تھی اس کام کو کرنے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر اتنا کرم کیا، اتنا مہربان ہوا کہ بالکل معاملہ الٹ دیا اور ہمارے لیے نیکی کے راستے کو بالکل آسان کر دیا ہے۔ سامعین حضرات، صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ چونکہ مسلمان رمضان کے مہینے میں روزے کے دن میں کھانے پینے سے، دیگر ممنوع اشیاء سے یا دیگر حرام کردہ کاموں سے رک جاتا ہے، اس لیے اس روزے کو صوم کہا جاتا ہے۔ رمضان کے معنی ہوتے ہیں ایسی زمین جو انسان کے پیروں کو جلا دے، کیونکہ جس سال
رمضان المبارک کا مہینہ یا رمضان المبارک کا روزہ جب فرض ہوا تو وہ سال انتہائی شدید گرمی کا مہینہ تھا، تو اس حساب سے اس مہینے کو رمضان کہا جانے لگا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان کا روزہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اور رمضان کے معنی بھی جلانے کے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ رمضان کا روزہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس لیے اس مہینے کو رمضان کہا گیا ہے۔ سامعین حضرات، رمضان المبارک کا روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا ہے، اور اس کی فرضیت پر ساری امتوں کا اجماع ہے۔ جو رمضان کے روزوں کی فرضیت کا انکار کرے وہ بالاتفاق کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو بھی رمضان کے روزے کی فرضیت کا انکار کرے گا تو گویا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ روزہ صرف اسی امت پر فرض ہے یا ہم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض تھا؟ تو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 184 میں اس سوال کا جواب دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر یہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے رب پر ایمان لانے والوں سنو، اے نبی کریم سے محبت کرنے والوں سنو، اے آخری کتاب پر ایمان لانے والے سنو، اے مرنے کے بعد قیامت کے دن پر ایمان لانے والوں سنو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان کے روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ میرے بھائیوں، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث کی کتابوں کو اٹھاتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ چاہے وہ قوم نوح ہو یا قوم عاد ہو یا قوم ثمود ہو یا قوم داؤد ہو، ساری کی ساری امتوں پر اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ فرض کیا ہے۔ ساری کی ساری امتوں پر اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کر دیا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے واقعہ رکھتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس، یہ تینوں صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، اسی طرح سے عطا، قتادہ اور ضحاک رحمہم اللہ، یہ تینوں تابعین ہیں، یعنی 3 صحابہ کرام اور 3 تابعین اعظم بیان فرماتے ہیں کہ سابقہ قوموں پر مہینے میں 3 روزے فرض تھے۔ ہم سے پہلے جتنی بھی قومیں آئی ہیں، ساری کی ساری قوموں پر مہینے میں 3 روزے فرض تھے، سال میں 36 روزے فرض تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان 3 روزوں کو بدل کر کے امت محمدیہ پر رمضان المبارک کا 1 مہینے کا روزہ فرض کر دیا۔ میرے بھائیوں، بعض مرفوع روایت میں آتا ہے کہ یہی رمضان المبارک کا روزہ ہے، اللہ رب العالمین نے سابقہ قوموں پر بھی اس کا روزہ فرض کیا تھا۔ امام حسن بصری بہت بڑے تابعی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے میں سے 1 مہینے کا روزہ سابقہ قوموں پر فرض کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، پیش کرنے کا مقصد یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اللہ کے نبی سے محبت کرنے والوں، اے اللہ سے محبت کرنے والوں سنو، یہ مت سوچو رمضان کا روزہ صرف تمہارے اوپر ہی فرض کیا گیا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ میرے بھائیوں، آئیے بخاری شریف کی روایت اٹھاتے ہیں، قوم داؤد کا روزہ دیکھ لیتے ہیں، ان کے قوم میں روزہ کیسے فرض تھا۔ آئیے میں آپ کے سامنے پورا واقعہ رکھ دیتا ہوں۔ ایک صحابی ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص، یہ صحابی ہیں، یہ راتوں رات روزہ رکھا کرتے تھے،
راتوں رات قیام کیا کرتے تھے اور پورا دن پورے ایام مہینے کے روزہ رکھا کرتے تھے. یہ اتنے عبادت گزار تھے, پورا مہینہ گزر جاتا عبادت الہی میں گزار دیتے تھے. پوری رات عبادت ہی کیا کرتے تھے, پورا دن روزہ ہی رکھا کرتے تھے. اللہ کے رسول کو خبر مل جاتی ہے. میرے بھائیوں غور سے سنیے گا, میں اسی آیت کریمہ کی تشریح کر رہا ہوں. اللہ نے کہا یہ روزہ تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیا گیا بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا. میں اسی بات کی تشریح کر رہا ہوں. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں. پورے مہینے کی راتوں میں قیام کیا کرتے تھے اور پورے مہینے کے ایام میں روزے رکھا کرتے تھے. اللہ کے رسول کو خبر مل جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں, اے عبداللہ, میں نے سنا ہے تم راتوں رات قیام کیا کرتے ہو, پورا ایام روزہ رکھا کرتے ہو, کیا یہ بات سچ ہے؟ عبداللہ کہنے لگے, اللہ کے نبی بالکل سچ ہے, میں پوری راتیں عبادت کرتا ہوں, پورے ایام روزے رکھا کرتا ہوں. میرے پیارے بھائیوں اور سے سنو, اللہ کے رسول کہنے لگے, فلا تفعل یا عبداللہ, اے عبداللہ تم ایسی عبادت مت کرو, پوری رات جاگ کر کے عبادت مت کرو, پورے ایام روزے مت کیا کرو. فإن لجسدك عليك حقا, کیونکہ تمہارے بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. فإن لعينك عليك حقا, کیونکہ تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. فإن لزوجك عليك حقا, کیونکہ تمہارے بیویوں بچوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے مہمانوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے پڑوسیوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. فلا تفعل یا عبداللہ, اے عبداللہ پورے ایام روزے مت رکھا کرو, اے عبداللہ پوری راتیں عبادت مت کیا کرو. میرے بھائیوں, عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں, اللہ کے رسول انی اجد قوتا, اے اللہ کے رسول میں اپنے اندر بہت ہی زیادہ طاقت اور قوت پاتا ہوں, میں تو بالکل پہلوان ہوں. کیا انی اجد قوتا, اے اللہ کے رسول میں اپنے اندر بہت ہی زیادہ طاقت پاتا ہوں, اپنے اندر بہت ہی زیادہ قوت پاتا ہوں. اے اللہ کے رسول مجھے روزہ رکھنے کی اجازت دے دیجیے. اللہ کے رسول کہنے لگے, نہیں اے عبداللہ, اگر تم زیادہ روزہ رکھنا چاہتے ہو تو سن نبی اللہ داؤد علیہ السلام, تو داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھ لیا کرو. عبداللہ کہنے لگے, اللہ کے رسول یہ داؤد کا روزہ کیا ہے؟ نبی داؤد کا روزہ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی کہنے لگے, نصف الدہری داؤد علیہ السلام کا روزہ یہ ہے, وہ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے, دوسرے دن افطار کیا کرتے تھے, پھر اگلے دن روزہ رکھتے تھے, اس کے بعد والے دن روزہ نہیں رکھا کرتے تھے, مطلب ایک دن چھوڑ کر کے روزہ رکھا کرتے تھے. اے عبداللہ, اگر تم اپنے اندر اتنی زیادہ طاقت اور قوت پاتے ہو تو تمہیں اتنی اجازت دی جاتی ہے کہ مہینے میں صرف 15 دن کا روزہ رکھو. میرے بھائیوں, اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی روزہ فرض تھا. طریقہ کا ایک دن روزہ رکھا جاتا تھا, دوسرے دن روزہ نہیں رکھا جاتا تھا. معلوم ہوتی نہیں ہوا, داؤد علیہ السلام پر بھی روزہ فرض تھا. آئیے آگے چلتے ہیں. یوم عاشورہ کا نام ماہ محرم میں آپ نے بارہا سنا ہے. یہ جو ماہ محرم میں یوم عاشورہ 10ویں محرم آتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اس دن کے روزے کا آغاز ہوا, نہیں, اور ایسا بھی نہیں کہ یہودیوں سے اس روزے کا آغاز ہوا, نہیں, اس سے پہلے مشرکین مکہ بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے. لیکن کیوں رکھتے تھے؟ آئیے میں بخاری شریف کی روایت پیش کر دیتا ہوں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں, کانوا یصومون عاشورا,
قبل ان يفرض رمضان، مشرکین مکہ 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کا مشرکین مکہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ، کیونکہ 10ویں محرم کے دن خانہ کعبہ کو غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ 10ویں محرم کے دن خانہ کعبہ کا پردہ بدلا جاتا تھا، تو خانہ کعبہ کی تعظیم میں اور پردہ چڑھانے کے احترام میں مشرکین مکہ 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہاں یہ ثابت ہوئی اللہ کے رسول کو نبی بنائے جانے سے پہلے مشرکین مکہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کی پیدائش چونکہ مکہ کے اندر ہوئی، ابھی اللہ کے رسول کو نبی نہیں بنایا گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ مکہ کے اندر جب تک تھے اللہ کے نبی 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ آپ کی پیدائش مکہ کے اندر ہوئی۔ قریش والے جب روزہ رکھا کرتے تھے تو اللہ کے رسول بھی دیکھ دیکھ کر کے 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب آئیے، اللہ کے رسول کو نبی بنا دیا گیا۔ اللہ کے رسول جب مکہ سے ہجرت کر جاتے ہیں، ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں، مدینہ آنے کے بعد دیکھتے ہیں یہودی لوگ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھ لیا، اے یہودیوں، تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودی کہنے لگے، نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم ای فرعون، اے محمد، ہم یوم عاشورہ کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ یوم عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی قوم کو فرعونیوں سے نجات دی تھی، اس لیے ہم یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی تو آپ نے کہا، فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنكُمْ، اگر تمہیں اس بات کی خوشی ہے کہ موسیٰ اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دیا تب تم روزہ رکھتے ہو، تو ہم تو زیادہ مستحق ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس واقعے کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نبی بنائے جانے سے پہلے بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے مشرکین مکہ پر بھی ایک دن کا روزہ فرض تھا۔ اللہ کے نبی نے بھی روزہ رکھا ہے، یہود بھی روزہ رکھا کرتے تھے یوم عاشورہ کے دن کا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اللہ کے رسول جب مدینہ آ گئے، ابھی تک رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا، اللہ کے رسول مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ فلما فرض رمضان، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا، آیت کریمہ نازل ہو گئی، لوگوں رمضان کا روزہ تم پر فرض کیا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے، جو چاہے چھوڑ دے، لیکن رمضان کا روزہ فرض کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے واقعات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے امت محمدیہ، تم پر ایسا نہیں ہے کہ یہ روزہ صرف تمہیں پر فرض کیا گیا، نہیں، تم سے پہلے جتنی قومیں آئی ہیں ساری کی ساری قوموں پر بھی ہم نے روزہ کسی نہ کسی شکل میں نازل کر رکھا تھا اور فرض کر رکھا تھا، بس ان کا مقصد الگ تھا۔ جیسے یہودی موسیٰ اور ان کی قوم کی نجات کی خوشی میں روزہ رکھتے تھے، مشرکین مکہ خانہ کعبہ کو غلاف چڑھاتے تھے اس لیے روزہ رکھتے تھے، داؤد کی قوم والے ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کیا کرتے تھے، ہے نا۔ کسی قوم میں مہینے میں 3 دن کا روزہ فرض تھا، اور کسی قوم میں سال کے کسی ایک مہینے کا روزہ فرض تھا، اور کسی قوم میں رمضانی کا روزہ فرض تھا۔ تو مختلف قوموں میں مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقصد کے تحت روزے فرض کر رکھے تھے، لہذا اسی سنت کو جاری رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے
امت محمدیہ پر بھی روزے کو فرض کر دیا ہے۔ سامعین حضرات، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شروع میں روزہ رکھنے کا طریقہ کیا تھا، اور یہ جو موجودہ روزہ رکھنے کا طریقہ ہے نا، یہ طریقہ کب سے ہم پر آیا ہے یا کیسے ہم پر آیا ہے، اس کا سلسلہ کیا، تدریج کیا ہے۔ دیکھیے، امت محمدیہ پر جو شروع میں روزہ رکھنے کا طریقہ تھا 24 گھنٹے کا روزہ تھا۔ امت محمدیہ پر شروع میں 24 گھنٹے کا روزہ رکھنا فرض تھا، اور مغرب سے لے کر کے عشاء کے بیچ میں جو 1-1.5 گھنٹے کا وقفہ ہے، اسی وقفے میں آپ کھا پی سکتے تھے، بیوی سے جمع ہم بستری کر سکتے تھے۔ اگر آپ کی آنکھ عشاء سے پہلے لگ گئی تو روزہ آپ کا اسٹارٹ ہو گیا، کھانا پینا حرام ہو گیا، بیوی سے ملنا جلنا حرام ہو گیا۔ یہ طریقہ تھا شروعات میں اللہ رب العالمین نے جو روزہ فرض کیا تھا۔ اسی طرح سے ایک طریقہ یہ تھا کہ جو چاہے روزہ رکھ لیتا تھا، اور جس کی مرضی نہ چاہے نہ رکھے لیکن فدیہ دے دے۔ تو یہ طریقے تھے شروع میں روزہ رکھنے کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو میں نے بتایا آپ کے سامنے 3 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی، کتب علیکم الصیام، اے نبی تم پر رمضان کا روزہ فرض کیا جاتا ہے۔ لیکن ابھی اس فرضیت میں یہ نہیں تھا کہ سارے لوگوں پر فرض ہے، ابھی اس میں اختیار تھا۔ اور سنیے گا، ابھی اس میں اختیار تھا کہ لوگ چاہے تو روزہ رکھیں، چاہے تو نہ رکھے، البتہ اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو فدیہ دینا پڑے گا۔ بس کچھ لوگوں پر روزہ فرض ہے، بس یہ لوگوں کے اختیار ہے، فدیہ وغیرہ دے دیا کریں۔ سلسلہ آگے بڑھا تو اللہ رب العالمین نے کہا نہیں، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اے نبی کہہ دیجئے جو بھی تندرست ہے، جو بھی مقیم ہے، جو بھی صحت میں ہے، اگر رمضان کا مہینہ پاتا ہے تو اس کے اوپر اس کا روزہ رکھنا بالکل فرض ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ اب رمضان کا روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، البتہ جو مقیم کے علاوہ جو مسافر ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، مجبور لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن صحت مندوں پر روزہ مکمل طور سے فرض کر دیا گیا۔ لیکن ابھی ایک چیز باقی رہ گئی تھی، 24 گھنٹے کا روزہ، اور یہ ایک نوجوان شادی شدہ جوڑے کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہے، سمجھے، اور ہر کسی کے لیے 24 گھنٹے بنا کھائے بنا پیے رہ لینا یہ بھی بہت مشکل ہے۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام مجھے صحیح سے نہ مل سکا، کسی روایت میں سرما نام ملا، کسی میں قیس بن سرما، کسی میں ابو قیس ملا۔ بہرحال ایک صحابی ہیں اور انصاری صحابی ہیں، ہمیں اتنا جاننا ہے۔ ایک انصاری صحابی ہیں، بیچارے کھیتی باڑی والے تھے، کسان تھے، کام کاج کے لیے یہ نکل جاتے ہیں۔ سوچئے جو مغرب کا وقت ابھی گزرا ہے، اسی دن انہوں نے افطاری کے وقت کھانا کھایا تھا، رات میں نیند پوری کی اور دن میں نکل گئے کام کرنے کے لیے۔ اب شام جب روزہ کرنے کا یا افطاری کرنے کا وقت ہوتا ہے، وہ آتے ہیں اپنی بیوی کے پاس، آتے ہیں اور کہتے ہیں محترمہ کچھ کھانے کا ہو تو لاؤ سامنے رکھ دو، میں افطاری کر لوں، مجھے بھوک لگی ہے۔ افطاری کا وقت ہو گیا، میرے بھائیوں غور سے سنیے گا، 24 گھنٹے کا روزہ ہے۔ کل مغرب کے وقت میں یہ انصاری صحابی نے روزہ کھولا ہے اور پورا دن گزر گیا، پوری رات گزر گئی، 24 گھنٹہ مکمل ہو گیا، افطاری کا وقت ہو گیا۔ گھر پر آتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں صاحبہ کچھ اگر کھانے کو تو دے دو، میں روزہ کھول لوں، افطاری کر لوں۔
میرے بھائیوں غور کریے گا، بیوی کہتی ہے میرے شوہر نامدار، میرے سر کے تاج، کھانے کے لیے افطاری کرنے کے لیے گھر میں تو کوئی چیز نہیں ہے، البتہ میں جاتی ہوں پڑوسن میں دیکھتی ہوں شاید کہ افطاری کرنے کی کوئی چیز مل جائے، کھانے کی کوئی چیز مل جائے، لیکن میرے گھر میں ابھی کوئی چیز افطاری کرنے کی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں غور کریے، 24 گھنٹے کا روزہ ہے، گھر میں کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، واپس آتے ہیں کام کاج کر کے تھکے مادے ہیں، بیوی سے افطاری کرنے کے لیے مانگتے ہیں، بیوی نے کہا گھر پر کوئی سامان نہیں ہے، افطاری کرنے کا سامان نہیں ہے، میں دیکھ لیتی ہوں کوئی چیز مل جائے تو لا کر دیتی ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اتنی دولتیں دے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا مالدار ہمیں بنا دیا ہے، مختلف قسم کی افطاریاں ہوا کرتی ہیں، 4 دانے ہم کھاتے ہیں، 12 دانے نالیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بڑے بڑے نامور لوگ آئیں گے افطاری کرنے کے، لاکھوں روپے دے دیں گے، ہزاروں روپے دے دیں گے، روزے داروں کو افطاری کرا دی جائے۔ میرے بھائیوں، میں کہنا چاہتا ہوں کوئی بھی پیسہ دے، کسی کو بھی ذمہ دار بنایا جائے تو اتنی افطاری مت لایا کرو کہ وہ نالیوں کا شکار ہو جائے، اتنی افطاری مت لایا کرو کہ نالیوں میں پھینک دی جائے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر کرو، اگر تم نے رب کی نعمتوں کی قدر نہیں کی تو تمہیں فقیر بنا دے گا رب کائنات، تمہاری روزیوں کو وہ چھین لے گا۔ رب کی نعمت کی توہین کی جائے رب العالمین کو کبھی گوارا نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں بہرحال وہ صحابی آتے ہیں بھوکے، مجھے کچھ دے دیجیے، بھوک لگی ہے، روزے کا ٹائم ہو چکا ہے، میں افطاری کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی کہتی ہے میرے شوہر گھر پر کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ ابھی میں پڑوسن میں دیکھتی ہوں، وہ بیوی ادھر گئی پڑوسن میں دیکھنے کے لیے، ایک پڑوسی کے پاس دیکھتی ہے وہاں پر کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے، وہ بھی روزے سے ہے، دوسرے پڑوسن کے یہاں دیکھتی ہے ان کے یہاں بھی کھانے کو نہیں ہے، وہاں سے تیسری پڑوسن کو دیکھتی ہے وہاں بھی کھانے کو نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وہ تو غریبی کا دور تھا، وہاں پر لوگوں کے عملوں میں اخلاص ہوا کرتا تھا، وہاں لوگ کھانے پینے کو ترجیح نہیں دیا کرتے تھے۔ 3 پڑوسیوں کے یہاں دیکھ لیتے ہیں، اتنا دیر انہوں نے کر دی کھانے کو تلاش کرتے کرتے، ادھر صاحب رسول کی آنکھ لگ جاتی ہے، کافی دیر کے بعد آتی ہے، کچھ لے کر کے کسی سے مانگ کر کے آتی ہے، آپ اندازہ لگا لیں افطاری کرنے کا پیسہ نہیں، افطاری کرنے کا سامان نہیں، حالات ایسے کہ بھیک مانگ کر کے افطاری کرنا پڑتی ہے۔ آتی ہے، دیکھتی ہے شوہر نامدار تو سو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، بیوی رونے لگی اور کہنے لگی اللہ یہ کیسی مصیبت ہے، میرے شوہر نے تو 24 گھنٹے کا روزہ مکمل کر دیا، اے اللہ آج انہیں نیند آ گئی ہے، اب ان کے اوپر کھانا پینا حرام ہو گیا ہے، اے اللہ اب کل انہیں اسی ٹائم کھانے کو ملے گا، اے اللہ یہ کیسی آزمائش ہے، اے اللہ یہ کیسی مصیبت ہے، اللہ میرے شوہر کی نیند کھلا دے۔ میرے بھائیوں، جب شوہر کی نیند کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے افطاری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ 24 گھنٹے گزر گئے، 36ویں گھنٹے میں داخل ہو گئے، جب دوسرا دن آتا ہے، سوچئے دوسرا دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، دوسرا دن آتا ہے بھوک کی حالت میں ہے۔ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میری جان چلی جائے گی، میرے بھائیوں نہیں، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ چلو پانی پی لیتے، مجبوری ہے۔ آج کیا کہتے ہیں، ارے مجبوری ہے، بس لوگ جائز ناجائز، جائز اور ناجائز نے نہ جانے کتنی سنتوں کو دفن کر دیا ہے، جائز ناجائز کے سوالوں نے نہ جانے نبی کی کتنی سنتوں کو قبرستان میں لے جا کر کے دفن کر دیا ہے۔ سوال ہوتا ہے کر سکتے ہیں، جائز ہے، جذبہ ہی نہیں ہے نبی کریم کی سنت پر عمل کرنے کا، اور جن بیمانوں کے پاس نبی کی سنتوں پر عمل کا جذبہ نہیں ہوتا ہے،
دین کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، وہ یہ سوال رکھتے ہیں جائز ہے مولانا صاحب، جائز ہے؟ ارے کبھی یہ سوچ لیا کرو کہ ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ ہمیں کرنا ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کبھی یہ سوچ لیا کرو۔ یہ نہیں آتی ہمارے دماغوں میں، کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے نفس کو جھکا تھوڑی سکتے ہیں، ہم جھکیں گے تھوڑی۔ رب کا فرمان جھکنا ہو تو میرے سامنے جھکے، میرے من کے مطابق چلے، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہم مسلمان ہیں۔ جذبہ نہیں ہے، بس بتا دو حلال ہے حرام ہے، یا ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، اور جیسے پا سکتے ہیں ہاں بھائی کر سکتے ہیں، آپ چھوڑ دیا کر سکتے ہیں۔ ہاں مولانا صاحب تھوڑا بیمار ہے، یہ شوگر کی بیماری ہے، کیا توڑ سکتے روزہ؟ ہاں توڑ سکتے، اب پورا مہینہ غائب پورا مہینہ، جذبہ نہیں۔ ارے کم سے کم اس نیت سے روزہ رکھ لیتے کہ ہمارے نبی پر، نبی کے ماننے والے صحابہ پر 24 گھنٹے کا روزہ فرض تھا، اور انہوں نے 24 گھنٹہ نہیں، رب کے قانون کے سامنے اپنے آپ کو اتنا بے بس کر دیا کہ اگر افطاری نہ کر سکے تب بھی روزہ نہیں توڑا، اور 48 گھنٹے کا روزہ رکھ کر کے امت کے لیے ایک نمونہ اور مثال قائم کر دیا۔ تو رب کے لیے جب کوئی کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے تو انسان سب کچھ کر گزرتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ صحابی بیمار ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جایا کرتے ہیں، وہ صحابی بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو کر کے گر جایا کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس خبر پہنچتی ہے، اللہ کے رسول فلاں انصاری صحابی ہے، 2 دن ہو گیا انہیں روزہ رکھے ہوئے، اور ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے کہ وہ ادویہ تب لگا ہے، وہ بے ہوش ہو جایا کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول کوئی مسئلہ نکال دیجیے۔ میرے بھائیوں یہاں غور فرمائیے، مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ عالم کائنات کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور آج ہمارے مسلم سماج میں دیکھ لیجئے، علماء کی بات میں آئے گی، محلے میں پڑھا لکھا انسان فتویٰ دے دیتا ہے، اللہ کے رسول بتا دیجئے مسئلہ کیا ہے، کیا کرے؟ روزہ توڑوا دے یا رکھ لے؟ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، اتنے میں وحی آ جاتی ہے، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر۔ اے میرے صحابہ، یہ جو 24 گھنٹے کا روزہ ہے، یہ روزہ منسوخ کیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے۔ اب تم صبح صادق سے لے کر کے مغرب تک کا وقت میں روزہ رکھو، کہ رات میں تمہیں روزہ رکھنا منع کیا جاتا ہے۔ اب تم رات میں کھا پی سکتے ہو، رات میں بیوی سے ہم بستری بھی کر سکتے ہو۔ اے میرے صحابہ، 24 گھنٹے کے روزے کو ختم کر کے صرف 12 گھنٹے کا روزہ تمہیں دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کا جذبہ تھا، اللہ تعالیٰ نے جب ان کے جذبے کو دیکھا تو رمضان کے روزے کو امت مسلمہ پر بالکل آسان کر دیا ہے۔ لیکن یہ قوم ہے 12 گھنٹے کا روزہ بھی نہیں رکھ سکتی ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، چوری چپ سے جائے گی، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے کھانے کھائے گی، اور پورا دن یہ امت غائب رہے گی، شام ہوگا گھر پر پہنچ جایا کریں گے، اور منہ بنا کر منہ ایسا لگتا ہے کتنا روزے دار ہے، بالکل روزے دار خوشی میں رہے گا، لیکن یہ مکھار لوگ جو رہیں گے نا، ایسا لگے گا سروں پر پہاڑ ہے، بالکل مر جائیں گے، ایسا بنا کر کے ہوگی آپ کے ٹائم ہو گیا سامنے۔ آخری بات، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نام سنا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، جیسے رات میں بھی روزہ رکھا جاتا تھا، میں نے کہا، تو اپنے خواہش نفس پر کنٹرول نہ کر سکے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیتے، ہم بستری کر لیتے ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی ہم بستری کر لیتے ہیں۔ اب یہ بیچارے اپنے گناہ پر شرمندہ ہوئے کہ میں نے کیا کر بیٹھا، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے، اللہ کے رسول مجھ سے ایسا کا گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول بولے، عمر ارے تم نے یہ کام کر دیا، مجھے تو تم سے ایسی امید ہی نہیں تھی، تم جیسا انسان اور ایسا کام، رب کی نافرمانی۔ ارے عمر تم سے تو مجھے ویسی امید نہیں تھی عمر کہ تم نے کیا کر دیا۔ یہ فرمان کہہ رہے تھے، اتنے میں آیت کریمہ نازل ہو جاتی ہے، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔
اے مسلمانوں، اب رات میں تم اپنی بیویوں سے رمضان کے روزے میں جو راتیں آئیں گی رمضان میں، ان راتوں میں تم اپنی بیویوں سے ہم بستری بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے رمضان کا روزہ ہم پر فرض کیا، بالکل آسان کر دیا رمضان کا روزہ۔ کہاں وہ 24 گھنٹے کے روزے، کہاں یہ 8-10-12 گھنٹے کے روزے، کہاں ان 24 گھنٹے کے اندر بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے، کوئی چیز کھا نہیں سکتے، کہاں ان میں جو 8-10 گھنٹے روزے رکھنا، پوری رات بیوی کے ساتھ رہی، یہ کیا دقت ہے؟ تو اللہ نے پوری آسانی ہی آسانی بیان فرما دی ہے، لیکن ہم لوگ دل کے بڑے چور ہیں، نیت کے بڑے چھوٹ ہیں، ہمارے لیے یہ 8-10 گھنٹے کے روزے بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ ابھی دیکھنا رمضان کا روزہ آنے والا ہے، ارے دھوپ بڑی تیز ہے، تو یہ گرمی ہے، ارے کیا ہوگا، یہ بیماری ہے، وہ بیماری، مختلف بہانے ہوں گے۔ نہیں، اگر ہمارے اندر جذبہ ہے، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، کیا اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں۔ یہ کم ہمتی ہے جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ انسان اگر ہمت کر لینا تو آسمان پہ چاند کا سفر بھی کر سکتا ہے، اور اگر بے بس اور لاچاری دکھا دے تو زمین سے ایک قدم آگے بھی نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تو ہمت کرنا ہوگا ہمیں، تبھی ہم رمضان کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو آنے والے رمضان میں خوب زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کو ہمارے لیے مبارک بنا دے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ ابھی باحیات ہیں انہیں عید الفطر کی نماز تک بھی باحیات رکھنا، کسی کو موت نہ دینا، کیونکہ رمضان کا مہینہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے سارے گناہ معاف فرما، ہماری ساری نیکیاں قبول فرما۔ اللہ ہم خطا کار ہیں، اگر تو نے ہماری نیکیاں قبول نہ فرمائی، اگر تو نے ہمارے گناہ معاف نہ فرمائے تو اللہ رب العالمین تیرے عذاب سے ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ تو ہمیں اپنے گرفت سے محفوظ رکھ، جہنم کے عذاب سے بچا لے، عذاب قبر سے بچا لے، مسلمانوں کی حفاظت فرما، فتنوں کو فتنے سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین۔ وما علينا الا البلاغ المبين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعني واياكم بالآيات والذكر الحكيم، انه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔